کی طرف سے وہ بھی وہی موجود ہے. 25 جنوری 2023 کو پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ حاصل کیا تھا. اسکرپٹ کے مطابق 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ پر مبینہ در اندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا جس کا الزام پاکستان کے سر تھوپا جانا تھا. منصوبے کے تحت جو فالس فلیگ آپریشن تھا لائن آف کنٹرول کے پونچھ سیکٹر میں پلان کیا گیا تھا اور پاکستانی اداروں نے منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا سراغ لگا لیا تھا. ایک طرف آپ کو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں, دوسری طرف سے آپ کو شدید قسم کا سیکیورٹی کا بحران دوبارہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا ہم تیار ہیں اس بحران سے نپٹنے کے لیے؟ ماسٹر ریٹائرڈ آصم سلیمان ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ آن دا پروگرام. اس قدر چیلنجز نظر آ رہے ہیں, اکنامک فرنٹ ہو, سیکیورٹی فرنٹ ہو, پھر آپ کی طرف بھارت کی طرف سے نظر آ رہی ہے وہ تیاری کی جا رہی ہیں, تو ہم کتنے تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے, ایز فار ایز تھریٹ فرام دی ایسٹرن سائڈ از کنسرنڈ, یہ ایک کافی بڑا تھریٹ ہے, اور دوسرا جو ہے ٹیررزم ایک انٹرنل تھریٹ ہے ہمیں. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تو ہماری آرم فورسز جو ہیں وہ اور جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہیں وہ دن رات کام کر رہی ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیئر بیسٹ کہ وہ دے آر ایبل ٹو نیوٹرلائز دس تھریٹ. بٹ جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے اور جس طرح ابھی پچھلے دنوں میں ایک اپ سرج آیا یہ اٹیکس کا, تو اس کے اندر ایک چیز جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ تھوڑے سے تیز ہو گئے ہیں, اور دا فریکوینسی انکریز, نمبر بڑھ گئے ہیں اٹیکس کے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آئی تھنک وی ہیو اپریٹس, اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں اس کو ہینڈل کر لیں گی. لیکن یہ ہے کہ جب اپ سرج آتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹو ایڈریس دیٹ آلسو چینجز. تو میرا خیال ہے کہ مین فوکس آپ نے صحیح کہا کہ ایسٹرن بارڈر کا تھریٹ تو کبھی ختم ہوا ہی نہیں تھا. جی جی, الزام بھی لگایا گیا پولیٹیکلی, ہم نے دیکھا کہ بار بار فورسز کو دھکیلا گیا سیاست کے اندر, یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بھی اوپنلی کہا گیا کہ شاید نظر اب نہیں رہی اصل معاملات پہ, چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے سیکورٹی کے معاملات ہو, یہ الزامات لگے. سو ایسے میں, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں بھارت تیاری کیے چلے جا رہا ہے, سو ہم کتنے کھڑے ہیں سب, تو کس طریقے سے موٹیویٹ کریں گے سب کو دوبارہ اکٹھا ہونے کے لیے؟ دیکھیے یہ تو جو ٹیررسٹ والا تھریٹ ہے یہ ایک آن گوئنگ تھریٹ ہے, اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایسٹرن تھریٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے, اور اسپیشلی میں ایئر فورس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ہم نے بہت زیادہ تیاری کی ہوئی ہے, اور اس کے اندر ایئر فورس از ویری ویل پریپیئرڈ. اور جس وقت ہمارے یہ پریزنٹ چیف ہیں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے اسٹریٹجک ریسیٹ کیا. اسٹریٹجک ریسیٹ میں یہ ہے کہ آپ اپنی پریزنٹ پالیسی اور جو ابھی امیڈیٹ فیوچر کے لیے جو آپ کو کچھ اقدامات لینے ہیں, اور پھر آپ نے لانگ ٹرم میں کیا اقدامات کرنے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے ہم نے وی ہیو ٹرائیڈ کہ جی پاکستان ایئر فورس نے ایسی اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ ہر چیز کو ایسے ایڈریس کریں, اور جو انڈیا کا جو ہمارے پہ نومیریکل اور ایک بجٹری جو اسینڈنسی ہے اس کو ہم کم کر سکیں. اگر آپ صرف ایک ایگزامپل لیں کہ آج آپ مقابلہ جو ہے وہ اونلی صرف فورسز کا نہیں ہے, لک ایٹ دی منی دیٹ دی انڈین ایئر فورسز. جی بالکل, ہم نے دیکھا کہ جو خاص طور پہ انہوں نے گزشتہ برس لیے, جب رفائل لیے اس کے اوپر بہت زیادہ سوچ راوٹ بھی کیا, مگر ان میں توجہ یہ دی کہ پاکستان بڑا ویل پریپیئرڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی یہ بھی ابھی ریسنٹلی بھی بھارتی چیف نے یہ بات کی, ایئر فورس کی طرف سننے کیا تھا انہوں نے, اس کا یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ایئر چیف کو. انہوں نے جو 2-3 چیزیں اسٹیپ اٹھائے جو ریسنٹ کے لیے اور انہوں نے فیوچر کے لیے. ریسنٹ کے لیے جو انہوں نے جو سب سے بڑا اقدام اٹھایا وہ انہوں نے ہم نے اپنی پوری جو تھی آپریشن ڈاکٹرین کو ریوائز کیا, اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں جو ریکوائرڈ کانسیپٹ تھے, جو اسٹریٹجی تھی, اس کو انہوں نے جو ہے ریوائز کیا, اور اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے فورس اسٹرکچر کی ریسٹرکچرنگ کی, اور فیوچر کی جو ایکوزیشن تھی اس کے اوپر ایسا انہوں نے ایمفیسس دیا ہے کہ ہمارے پاس کم پیسوں میں وی ول بی ایبل ٹو نیوٹرلائز دی انڈین تھریٹ وچ از گوئنگ ٹو کم. اور وہ صرف کم پیسوں سے اس لیے ہوگا کہ ہم نے اسمارٹ انڈکشنز کیے ہیں, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو یہ ہم نے J-10 انڈکٹ کیے, پھر اس کے بعد ہم اپنا جو فاسٹ لائن یا فاسٹ ٹریک کے اوپر ہم اپنی JF-17 کی بلاک 3 کی جو پروڈکشن ہے وہ ہم نے شروع کر دی ہے,
اور اس کے جو ہے آپ اس طرح دیکھیں کہ کم از کم 10 سے 12 جہاز تو ابھی جو ہے انڈر ایکسیپٹنس ہے بائی دی پاکستان ایئر فورس, اور وہ ہمارے پاس بلاک 3 کے بھی جہاز آنے شروع ہو جائیں گے. اور J-10 اور بلاک 3 کے اندر وہ والے میسائلز رکھتے ہیں جو کہ ہمیں فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی دیں گے. کہنا آپ کی تھوڑا سا ٹف سوال بھی یا ریئلسٹکلی ہم جو اس وقت اکنامک کرائسس کی بات سن رہے ہیں, دوسری طرف چیلنجز نظر آ رہے ہیں, کیا اس کا امپیکٹ آئے گا ہماری تیاری کے اوپر؟ یہ جی اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے جب ہم نے ری سیٹ کیا اپنا جو فیوچر پروگرام تھا, اس کے اندر یہ کیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ریڈیوس آن دی مین پاور. 12,000 بندے ہم کم کر رہے ہیں, اینڈ وی آر کٹنگ آر ایکسپینسز آن آل دوز فرنٹس, تاکہ ہمارے پاس جو ایکچوئل آپریشنل ریکوائرمنٹ کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے اور ایکوزیشن کے لیے پیسہ چاہیے وہ ہمیں اویلیبل ہو. اور پھر جو یہ تو بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ ایون ایئر فورس از کٹنگ ڈاؤن جی اور ٹائٹننگ اٹس بیلٹ. جی اٹ از کٹنگ ڈاؤن بائی 12,000 جو ہے ہماری مین پاور ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھیں جہاز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور جو جہازوں کا پروگرام ہے اس میں ہم نے ٹرکش ایئر فورس کے ساتھ اور ٹرکی کے ساتھ جو کولیبریشن کی ہے, ان کا جو جہاز ہے نیکسٹ جنریشن جو TFX, اس کے اندر ہماری جو ہے وی ہیو انویسٹڈ ان دیٹ, اینڈ ہم انشاءاللہ جو ہے ٹرکی کے ساتھ مل کے ویل بی ایبل ٹو ہیو اے فیوچر جنریشن ایئر کرافٹ. تو جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت انویسٹ کر رہے ہیں بھارت اپنے ایئر فورس کے اندر, وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا حال میں 2 بھارتی لہر سے طیارے آپس میں ٹکرا بھی گئے. تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ پروفیشنلزم میں ہم ان سے بہتر ہیں, بھلے وہ پیسے زیادہ لگاتے چلیں. جی دیکھیں نا, آپ کو پروفیشنلزم اس طرح آئے گا کہ آپ اپنی ٹریننگ بھی امپروو کریں ساتھ. پوری ایئر فورس جو ہے اس کا سلیبس جو ہے اور کریکولم جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا گیا ہے, اور بہت زیادہ ایمفیسس دیا جا رہا ہے ٹریننگ کے اوپر, کیونکہ ٹریننگ ہمیشہ سے ہمارا ایک فورٹے رہا ہے اور ہم ہمیشہ سے اچھی ٹریننگ دیتے رہے ہیں. تو ہماری پوری ری ویمپنگ ہو گئی ہے. اگر آپ میں اس کہوں کہ جی نرسریوں سے لے کے اور جو ہے ہماری اکیڈمی تک جو ٹریننگ کی جا رہی ہے وہ ایسی ٹریننگ ہے کہ جو کہ ہماری فیوچر جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوگی. یہ ماڈرنائزیشن جو ہے یہ صرف پاکستان ایئر فورس میں ہے یا ہم تمام فورسز میں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن میں تو اس وقت ایئر فورس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. اور پھر خالی یہ نہیں ہے جی, ہم نے GS-17 کا جو ہے جو فیوچر ورژن ہے اس کے اندر بھی PFX جو ہے وی آر گوئنگ ٹو گو فار دیٹ, اور اس کے لیے بھی بڑی اچھی خبریں آئیں گی, اور ایئر فورس والے اس کو زیادہ طریقے سے بتا سکیں گے کہ وہ کس قسم کی انویسٹمنٹس ہوں گی, اور ہم ایک اپنا فیوچر جنریشن جو ہے اس کا GS-17 وہ بھی ڈیولپ کرنا جا رہے ہیں. اور بڑی اچھی خبریں ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ہم اسپیس بیس آپریشنس کے لیے جا رہے ہیں, ہم سرویلنس کے لیے ہم نے اپنی کیپیبلٹی بہت بڑھائی ہے, اور ہم نے اپنی جتنی بھی ویپنری ہے اس کو امپروو کیا ہے. UAVs ایک نئی ڈومین ہے فیوچر کی, اس کے اندر ہمارے پاس میل اور ہیل جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی رکھنے والے جو UAVs ہیں جو کہ ابھی ریجن میں نہیں ہے, پاکستان ایئر فورس وہ کوآپریٹ کر رہی ہے. سو یو ہیو اے ویری برائٹ فیوچر آف دی ایئر فورس, اینڈ اسپیشلی ایئر فورس ول بی dominating if not if there is a war, if there is God forbid a war, it will be an God forbid یہ تو اب نظر آتا ہے. لیکن the deterrence that the air force is going to create is going to be massive. اور یہ ہم نے لاسٹ دفعہ دیکھا بھی, we cannot forget the surprise. جی ایبسولوٹلی, جی مین چیز یہ ہے کہ ہماری ایئر فورس کے اندر جو ابھی ماڈرنائزیشن پلان ہے, with less money we are going to have more capability and we are going to utilize that. ابھی آپ دیکھیں نا رفیل آیا تو رفیل کے لیے ہم نے J-10 لیا, اور اپنے بلاک 3 جو ہے آلموسٹ ہمارے تیار ہو گئے ہیں, اینڈ دیٹ از اویلیبل ود اے فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی. اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے S-400 لیا تو ہمارے پاس آج ایسی کیپیبلٹی ہے کہ ہم نے نہ کہ ایک سسٹم لیا, اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسی کیپیبلٹیز ہیں کہ جو کہ ہم کافی حد تک انڈیا کا جو ایڈوانٹیج ہے S-400 کا اس کو بھی یوٹیلائز کر سکیں گے. رائٹ. ماسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ہم نے انٹرسٹنگ باتیں سنی ہیں پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ بھارتی ایئر فورس کا
سالانہ بجٹ $12 ارب کے قریب ہے، جو پاکستان کے کل دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے. لیکن اس خطیر بجٹ کے باوجود بھارتی فضائیہ کو اب تک سینکڑوں حادثات پیش آ چکے ہیں. لیٹس ناٹ فورگیٹ ٹو سی ان کمپیریزن ہماری ایئر فورس بڑا زبردست کام کر رہی ہے. وشنگ دیم آل دا بیسٹ. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.